یہ بہت کامن ہے، اور اس کی وجہ جو ہے پھر پرائورٹی ہے آپ کی. جب آپ کا اسپاؤزل ریلیشن شپ آپ کی پرائورٹی نہیں ہوتا تو آپ بچوں کی نظر ہو جاتے ہیں، آپ کام کی نظر ہو جاتے ہیں، اپنے بزنس کی نظر ہو جاتے ہیں. اکثر شروع 6 مہینے 1 سال کا جو ریلیشن شپ آپ کو بڑا لو بامبنگ والا، بڑا اٹینشن لونگ اینڈ کیئرنگ اور سارا کچھ ہنی مون پوری پیریڈ چلتا رہتا ہے آپ کا. لیکن جیسے ہی یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا اب آپ اپنے کاموں میں بزی ہیں، اور اب آپ ایک دوسرے کو توجہ نہیں دیتے. اور اس کے لیے باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے اب کیا ضرورت پڑی ہے، اب تو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. جب آپ ریلیشن شپ کی امپورٹنس کو اور اپنے شوہر اور بیوی کی پرائورٹی کو سیکنڈری بنا دیتے ہیں، ریلیشن شپ مرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ نیچرل سی چیز نہیں ہے، بالکل بھی نیچرل نہیں ہے. آپ نے اپنی پرائورٹی سیٹ نہیں کی ہوئی. میں نے اپنے 17 ایئرس کے کریئر میں صرف ایک خاتون ایسی دیکھی، ایک خاتون ڈاکٹر تھیں وہ، اینڈ آئی واز ریئلی امپریسڈ کہ اچھا یہ اپروچ ایکچولی ہونی چاہیے آپ کی. شی سیڈ کہ مجھے میرے ہسبینڈ اور بچوں میں سے کسی کو چوز کرنا ہو تو میں اپنا ہسبینڈ چوز کروں گی ہمیشہ. وائی؟ کیونکہ ہی از دا اونلی ہو از آلویز دیئر فار می. میرے بچوں نے آج ہیں کل نہیں ہوں گے، مجھ سے بدتمیزیاں بھی کریں گے، کسی ایک ٹائم پہ چلے جائیں گے مجھے چھوڑ کے. میرا ہسبینڈ میری پرائورٹی ہے. اگر مجھے بچوں اور مطلب کھانا دینے کا بھی ٹائم آئے تو میں پہلے یہ سوچوں گی کہ میرے ہسبینڈ کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جانی چاہیے. دو کہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک ماں ہوں، لیکن میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو چوز کرتی ہوں. اب یہ آپ نے ایک بہت اچھی اگزامپل دی ہے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں کشش ختم ہو جاتی ہے، یا میاں کو زیادہ تر کیسز میں دیکھا ہے کہ بیوی سے کشش کم ہو جاتی ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بہت رنگ برنگی چیزیں باہر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ رنگ برنگی چیزیں نہیں کر سکتے مرد، نہ کریں بند، لیکن وہ رنگ برنگی چیزیں آپ اپنے گھر نہیں کریٹ کرنا چاہتے. اب وہ رنگ برنگی چیزیں باہر انجوائے کرنا چاہتے ہیں، باہر اس چیز کو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اٹریکشن بھی آپ کی ہوتی ہے، آپ اس کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ چھیڑخانیاں بھی کرتے ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ گھر نہیں آپ کریں گے. اب یہ فلرٹ والی بات ہو ہی گئی ہے، تو جب باہر فلرٹ ہو سکتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہی تو ایکچولی وہ ڈائکاٹمی ہے، وہ ہمارا ڈیلما آف سوسائٹی ہے کہ ہم ساری چیزیں باہر کریں گے. گرل فرینڈ کے ساتھ آپ دیکھیں نا، ہم ڈیٹس پہ جاتے ہیں، ہم دہی بھلے کھانے چلے جائیں گے، ہم موویز دیکھنا چلے جائیں گے، لیکن وائف کے ساتھ نہیں جائیں گے. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وائف ایک تو ہمیں جج کرے گی اس چیزوں کے اوپر، یا وائف کو کیا ضرورت ہے، وہ تو گھر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس اور بہت کچھ کرنے کا. اینڈ دین اگین وائف کی بھی یہ غلطی ہے. وائف نے کبھی شوہر کو یہ بات امپورٹنس ہی نہیں اس طرح سے دی کہ یار تم میری پرائورٹی ہو، تم ان اینی کیس کچھ بھی ہو رہا تو میری پرائورٹی کیوں. ہوتا کیا ہے جب ہسبینڈ گھر آتا ہے نا، تو وہ اگر تھوڑی سی بھی توجہ اپنی بیوی کی چاہتا ہے تو بیوی آگے سے کہتی ہے یار بہت تھکی ہوئی ہوں میں، آج بچوں کا یہ کام تھا، فلانے کا یہ کام تھا، فلانے کا. یہاں پر آپ یہ سارا فلرٹنگ کی امپورٹنس بتا رہی ہیں. ہاں، شادی شدہ کپل میں کتنی ضروری ہے فلرٹنگ؟ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اپنے شوہر کو یہ کہہ کے وہ فلرٹ کرنا بھی چاہ رہا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہا ہے، آپ کو کچن میں تنگ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو کوئی حق کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ریسیپروکیٹ ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو آگے سے جواب ہی نہیں دیا، آپ نے اس کو روک دیا. تو وہ ایک دفعہ برداشت کرے گا، 2 دفعہ پھر ختم. باہر یہ چیزیں نہیں ہوتی، بیکاز باہر جو ہے وہ آپ نے کبھی کبھار کسی سے ملنا ہوتا ہے. باہر کوئی کسی سے تھکا نہیں ہوتا نا، تھکا بھی نہیں ہوتا، تھکے ہوتے ہیں لوگ، وہ بیویاں بھی کام کرتی ہیں بھائی. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں ہمارے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں اور ہم یہ ہیں. ہاں یس، ججمنٹ ایک ضرور ہوتی ہے کہ شوہر کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ چیزیں کروں گا یا اس طرح کا بیہیویئر رکھوں گا تو وہ مجھے جج کرے گی کہ میں کس طرح کا انسان ہوں. دین اگین بیوی بھی یہ سوچتی ہے کہ اگر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بڑا لوی ڈوی ہو جاؤں گی، اپنا بہت ایکسپریشن دینا شروع کر دوں گی، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے اتنی زیادہ مجھے غلط سمجھنا شروع ہو جائے گا اس طرح کی. ایون میں نے آئی ہیو سین کیسز ایٹ کلینک کے جی ہسبینڈ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تم کیا دوسری عورتوں سے زیادہ مختلف ہونا شروع ہو گئی ہو. اچھا. تمہیں کیا یہ شوق ہر وقت چڑھے رہتے ہیں گلے لگانے کے، ساتھ بیٹھنے کے، کڈل کرنے کے. یعنی دس از ہاؤ پیپل ڈو ایکچولی. ریزن کیا ہے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے فار دس ریلیشن شپ. آپ جتنی بھی چیزوں کو گھمائیں گے پھرائیں گے، ہم نے کبھی اپنے بچے کو یہ ٹرین نہیں کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اور لڑکی نے اپنے شوہر کو کیسے ٹرین کرنا ہے. ہم شوہر کے گھر کو سنوارنا سکھاتے ہیں. یہ ہمارا ایکچوئل پرابلم ہماری اس ریلیشن شپ کے اوپر ٹریننگ کا نہ ہونا ہے، جو ہمیں فلرٹنگ سے روکتی ہے، میاں بیوی کے اچھے ریلیشن شپ کو پروان چڑھانے سے روکتی ہے، جو ہمیں روکتی ہے کہ بیسیکلی ہم اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف کی ان ضرورتوں کو پورا کر لیں جو وہ باہر جا کے پوری کر رہے ہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. 2-3 چیزوں کی وجہ سے لیکن شادی کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ان ساری ضروریات کا خیال رکھیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. بٹ انفارچونیٹلی وہی نہیں پوری ہوتی. ڈاکٹر صاحبہ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اگر ایک لڑکا لڑکی کو پرپوز کرتا ہے تو کون سی باتیں وہ لڑکی میں نوٹس کرتا ہے یا کرنی چاہیے،
اور لڑکی وہ ایسی کون سی باتیں لڑکے میں دیکھے کہ وہ پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے؟ اچھا، ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا، کسی میں کچھ بھی دیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کیا چاہیے، کیونکہ اٹریکشن تو آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، مگر ہر کوئی آپ کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یو ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنے اسپاؤس میں اور اپنے پارٹنر میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی 3-4 چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. 4 طرح کی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی ریلیشن شپ کو بنانے کے لیے امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ اسپاؤزل ریلیشن شپ کو. سب سے پہلے مینٹل کمپیٹیبلٹی. کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے مور دین 80% کپلز ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، اور جب آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے تو آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے؟ ہم بات کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت ٹک 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 لگائی. نو، ہم بیٹھے، ہم سکون سے بات چیت کریں، انڈرسٹینڈنگ، ایگزیکٹلی ایک گفتگو کا فلو چلتا ہے. آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کتنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کی ایموشنل کمپیٹیبلٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا آپ کو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کو رسپونڈ کرے. دین آپ کی فزیکل کمپیٹیبلٹی کتنی ہے، ویری ویری امپورٹنٹ. فزیکل کمپیٹیبلٹی کیسے؟ کہ آپ ایک دوسرے کو فزیکلی کتنا اٹریکٹ کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ ہارمونس کی بیس پہ ہوتا ہے. نو، اٹ از لائک کہ مے بی کوئی بندہ اپرنٹلی آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کو، ٹائم اسپینڈ کرنے کو دل کر رہا ہے. مے بی آپ کا اس کو حق کرنے کو دل کر رہا ہے، مے بی آپ کا اس کا ہاتھ ہولڈ کرنے کو دل کر رہا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے آپس میں یہ فزیکل اٹریکشن ہی نہیں ہوتی. میں یہاں پہ ایک کیس بلکہ رپورٹ کروں گی. ایک کپل آیا میرے پاس، تو ہی سیڈ کہ شادی سے پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ میری اس کے ساتھ فزیکل جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، فزیکل اٹریکشن ہی نہیں ہے، ہمارا ریلیشن شپ نہیں ہو پائے گا. 3 سال ہو گئے شادی کو، ریلیشن شپ نہیں ہو پایا بیکاز آئی ایم ناٹ اٹریکٹیڈ ٹورڈز دیٹ فیمیل. اور سیم گوز فار دا فیمیل. وہ کہتی ہیں کہ جی ہم اٹریکٹیڈ نہیں ہیں. جب آپ اٹریکٹیڈ نہیں ہیں تو ہاؤ یو کین ایون ایکسیپٹ دس ریلیشن شپ کہ آپ نے اس ریلیشن شپ میں آنا ہے. آتے کیوں ہیں؟ سوشل پریشر کی وجہ سے. بعد میں بدل جائیں گے، بعد میں کچھ نہیں بدلتا. صرف وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آتی، کوئی چیز بعد میں نہیں بدلتی. سوسائٹی میں تو جب رشتے طے ہوتے ہیں، شادیوں کی بات ہوتی ہے، تو یہ ساری کمپیٹیبلٹیز تو دیکھی نہیں جاتی. کیونکہ ہماری شادیاں ہم خود تھوڑے کرتے ہیں. ہماری شادیاں ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، ہماری شادیاں ہماری فیملیز کرتی ہیں، جو بری بات نہیں ہے. مگر دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے بچے کی ضرورت کیا ہے. آپ بے شک اپنی مرضی سے شادی کریں اپنے بچے کی، جس کے میں خلاف ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. شادی آپ کا پیورلی ڈیسیژن ہونا چاہیے، اور آپ کو شادی اس وقت کرنی چاہیے بھی ہونا چاہیے، پسند کی شادی بھی ہونی چاہیے. تھوڑی سی میں کنفیوز ہوں کہ اب پھر بندہ جو ہے وہ اپنا میچ ڈھونڈے، کیسے ڈھونڈے؟ چیک کرے، لوگوں سے دوستیاں کرے. آپ اس سے انکار کر لیں گے کہ جی دوستیاں نہیں ہوتی لوگوں کی، تو حقیقت تو نہیں بدل جائے گی. آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے دوستیوں کے علاوہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ سے پوری دنیا بھری پڑی ہے. آپ فیکٹس کو کتنی دیر تک ڈینائی کریں گے؟ آپ بالکل کبوتر بنے رہیں کہ جی یہ نہیں ہوتا، اور آپ اسی طرح سے اپنے بچوں کے اوپر اپنی امپوزیشنس جو ہیں وہ کرتے رہیں، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے. آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ نے اپنا حق وصول کرنا ہے ان سے، آپ کرتے رہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں یس، لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہوتی ہے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ادھر ادھر. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ سب کو بھی نظر آتا ہے. یہ آپ اس کو ماننا نہیں چاہتے، وہ آپ نہیں مانیں گے تو اس سے حقیقت نہیں بدلے گی. شادی سے پہلے تو شادی کے لیے دوستیاں سمجھ میں آتی ہیں. یہ جو خواتین بھی اور مرد حضرات بھی شادی کے بعد دوستیاں بناتے ہیں، وہ کس بات کی ضرورت ہے؟ وہ ضرورت ہے جو گھر سے پوری نہیں ہو رہی. عورتیں اس لیے شادی سے باہر ریلیشن شپس بنائیں گی کیونکہ ان کی ایموشنل نیڈس نہیں پوری ہوتی، اور ان کی ایموشنل نیڈس آدمیوں کے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہوتی، ان کے شوہروں کے لیے. ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کے پیسوں کی نیڈ پوری کر رہے ہیں، کھانے پینے کی نیڈ پوری کر رہے ہیں. ایموشنل نیڈ کیا ہوتی ہے؟ عورت ایک ایسا، آپ سمجھ لو کہ ایک ایسا پودا ہے جس کی نگہداشت کرنا، جس کو لو اینڈ کیئر دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. آپ اس کو بھوکا رکھ رہے ہیں، آپ اس کو تنگی دستی میں رکھ رہے ہیں. ہر وہ عورت اس چیز میں سے بڑی آرام سے گزر جاتی ہے برے حالات میں، جو آپ جس کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے ہیں، آپ جس کو اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، آپ جس کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنی اسپیشل ہے آپ کے لیے. ہر وہ عورت جس کے پاس بہت پیسہ ہو، بہت کچھ ہو، مگر اس کا شوہر اس کو یہ احساس نہ دلائے کہ وہ کتنی اسپیشل ہے اس کے لیے، اس سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے، وہ آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہو جائے گی اور مر جائے گی، اور اس کے رویوں میں کڑواہٹ آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کلینک پہ بہت زیادہ رپورٹ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے، ان سے اپنی فیلنگس کو چھپا کے رکھتے ہیں.
اس کی ریزن پھر سے ٹریننگ ہے ہماری, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم نے 3 روپ دیکھے ہیں عورتوں کے, ماں, بہن اور بیٹی. ہم نے بیوی, اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہماری ماں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. اور اس بات کو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بہت غلط مطلب لے لیں, کیونکہ میں نے ایک جگہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیل آور کڈس, ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے چیزیں کہ بیوی کا جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, کردار ہے وہ بہت اگنور کیا جاتا ہے. اگنور ہے. کچھ ایسے کپلز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے ان کی شادی ہوئی ہی ان کے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے, مطلب ایک سلسلہ ان کی جو ہے نا وہ لڑائی کا رہتا ہے, سیریز چلتی ہیں. تو ایسے کپلز کا مطلب کیسا ریلیشن شپ ہوتا ہے؟ دیکھیں دین اگین پاکستان میں ایسے بہت سارے ریلیشن شپس ہیں. پاکستان میں شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے, مجھے پارٹنر کی ضرورت ہے, مجھے میرے پاس اتنا لو اینڈ کیئر ہے کہ اب میں اس کو شیئر کروں. پاکستان میں شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے, سوشل پریشر ہے, فیملی پریشر ہے, ہمارا ایج کا پریشر ہے, ہمارے دوستوں یاروں کا پیئر پریشر ہے, کیونکہ ان سب کی شادیاں ہو گئی اور میری شادی تو ابھی تک ہوئی نہیں. اس پریشر کے آؤٹ جب شادی کا آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو جو اویلیبل آپشن ہوتی ہے آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دس کہ یار میں کسی کو ٹالریٹ بھی کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی, کر بھی سکتا ہوں کسی کے ساتھ, چل بھی سکتا ہوں کہ نہیں چل سکتا ہوں, ہم یہ نہیں دیکھتے. جب آپ کا دین اگین جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, پرپز آف ریلیشن شپ اگر آپ کا کلیئر نہیں ہے نا آپ کو, تو آپ ایک غلط چوائسیز بنائیں گے. سالوں گزر جاتے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی اتنے سالوں بعد بھی کیمسٹری بن ہی نہیں سکتی. کیمسٹری تب بن سکتی ہے جب آپ اور میں بیٹھ کے بات کریں گے کہ یار چلو ساتھ رہنا ہے, تھوڑا اچھے طریقے سے رہ لیتے ہیں. دوستوں ایسے بھی ریلیشن شپس ہیں, ایسے بھی میں نے کپلس دیکھے ہیں جو بہت اچھے کپلس ہیں, بہت اچھے کپلس ہیں, مگر ان کا بیڈ ریلیشن شپ بالکل نہیں ہے, 0 بیڈ ریلیشن شپ ہے, لیکن دوستی بہت اچھی ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, بٹ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ یار ہم نے اب زندگی کے ساتھ رہنا ہے نا, تو ہم اچھے طریقے سے رہیں گے. آپ ان کو دیکھیں گے, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ان کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہے جو مسنگ ہے. اتنے اچھے طریقے, ایک تو یہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس چیز کو آپ نے کیسے نبھانا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ان اینی کیس کمیونیکیشن از دا کی. ہر چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہے, مگر اس کے اوپر کمیونیکیشن کرتے وقت جس سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کا سننا بہت ضروری ہے. آدمیوں کو سننے کی عادت نہیں ہے. اچھا, آدمی ان کی ٹریننگ نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ سن سکے. انہوں نے سنانے کی عادت, ان کو ذرا زیادہ آرڈرز دینے کی زیادہ عادت ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں, مطلب لڑکیوں کو بھی شادی سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آدمی نہیں سنے گا. ہاں یہ کہا جاتا ہے ایگزیکٹلی, اس نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ نے اس کی بات مانی. سو کمیونیکیشن, آپ ریلیشن شپ کو اچھا, اب آپ کے سر پڑ گئی ہے نا ایک چیز آپ نے نبھانی ہے. اچھے سے بھی نبھا سکتے ہیں, برے سے بھی نبھا سکتے ہیں, آپ کا ڈیسیژن ہے. بیٹھ کے بات کریں گے, اس کا وے آؤٹ نکالیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا وے آؤٹ نکلے گا. اور وہ ریلیشن شپ جو کہ آپ نے کٹ کر کے گزارنا ہے وہ اچھے طریقے سے دوستوں کی طرح نبھ سکتا ہے.